الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ ساتھیو، قیامت کا دن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک دن ہوگا کہ جس دن ہمارے اس دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ تو قیامت کے مختلف مناظر ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا اہم منظر یہ ہے کہ گواہیاں ہوں گی۔ وہ گواہیاں کس کس کی ہوں گی، کون کون کیا کیا گواہی دے گا۔ تو قیامت کے دن کے گواہ کے حوالے سے آج ہم نے تھوڑا سا مطالعہ رکھتے ہیں کہ وہ اس منظر میں کون کون کیا کیا گواہی دے گا۔ تو ایک تو اس دن جو مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، سب سے بڑا گواہ تو وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، تو کہہ دو کہ اللہ کی ہے، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ یہ قرآن میں کافی جگہ اس حوالے سے آیات آتی ہیں۔ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی بھی بات کا، ہم ابھی سوچتے بھی ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں بھی بات آتی ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو کہ ہمارے خیالات کا بھی اور اس کا بھی سب کو پتہ ہو۔ تو سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے اعمال کے اوپر، ہماری سزا جزا کے لیے سب سے بڑی اللہ کی اپنی گواہی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے پاس تو آنا ہی ہے، تو پھر ہم گواہ ہوں گے تمہارے افعال کے۔ یہ ایک سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہے۔ ایک جگہ اور آتا ہے سورہ فصلت میں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ کیا رب کی گواہی کافی نہیں ہے؟ کوئی گواہ اللہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو شہید ہے یہ قرآن میں 56 دفعہ آئی ہے۔ تو زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو تفصیلی علم ہے، وہ کریٹر ہے، اور اللہ کی گواہی سب سے سچی اور سب سے انصاف والی گواہی ہے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجت کے لیے اور بھی گواہیاں پیش رکھی ہیں۔ کافی تو اللہ کی گواہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ بعض لوگ اس سے بھی مکے جی ہمارا کوئی، یعنی بعض انسان ایسے بھی ہوں گے کہ جو پھر بھی شاید کہیں کہ نہیں، ہم شاید کچھ آگے سے تکرار کریں کہ ہم نے جرم نہیں کیا، تو اس کے لیے دوسری گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ تم پر نگہبان مقرر ہیں باعزت لکھنے والے، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتے ہیں جو تم فعل کرتے ہو۔ اب عربی کے الفاظ قرآن کے دیکھتے ہیں بالکل سمجھ میں آنے والے تھے۔ يَعْلَمُ تَفْعَلُونَ فعل سے ہے، يَعْلَمُونَ وہ جانتا ہے، تو فرشتے بھی وہ جانتے ہیں جو آپ فعل کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں کافی جگہ آتا ہے کہ ایون ہم جو الفاظ بولتے ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تم الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے ہیں وہ بھی رقیب عتید سب لکھ لیتے ہیں کس کیا لکھنا ہے۔ اور بھی کافی جگہ ذکر آتا ہے کہ سائق و شہید بھی آتا ہے قرآن میں کہ وہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے، جیسے سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو بس کہتے ہیں عربی میں، وہ آپ کو یعنی جو یہ شاید یہی والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لکھا ہوگا، یہ وہاں پہنچا کے آئیں گے کہ جی یہ بندہ ہمارے ذمے تھا، اب اس کا یہ اعمال نامہ ہے اور یہ بندہ ہے، وہاں پر وہ پہنچا کے آئیں گے۔ جیسے عدالت میں عبدالعی صاحب کو تو زیادہ پتہ ہے نا کہ وہ جو انچارج ہوتا ہے پولیس والے کے ذمہ ہوتا ہے، وہ پورا کیس لے کے عدالت میں پہنچا کے آتا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے اور یہ اس کے اوپر دفعات ہے۔ تو یہ جو سائق اور شہید ہیں یہ بھی وہاں پہنچا کے آئیں گے، یہ بھی قرآن میں ذکر آتا ہے یوم یقوم الاشہاد، کہ جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ دوسری گواہی کس کی ہوگی؟ جی فرشتوں کی ہوگی۔ اچھا، تیسرا جو گواہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس گواہی کے ساتھ ہماری اپنی گواہی کا بھی ذکر آئے گا، جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ ایک تو اس گواہی یہ ہے کہ ہر امت کا نبی جو اس امت کا گواہ ہوگا، یکون الرسول علیکم شہیدہ، قرآن میں آتا ہے نا،
ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود تھے اور ان سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے حضرت قرآن تو آپ پر اترا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو میں سناؤں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے اپنے حساب سے سننا۔ تو وہ قرآن سنا رہے تھے، سورہ نساء پڑھ رہے تھے، تو اس کی جو آیت 41 پر پہنچے، وہ آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پھر اس دن کیا ہوگا کہ جب ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ آپ کو اس امت پر گواہی کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام کی آواز میں کچھ جیسے وہ ابدیدہ سے ہو گئے ہیں، کچھ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام تو بڑے احترام سے سر جھکا کے نیچے بیٹھتے تھے، چہرے کی طرف تو نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے احترام جب دیکھا تو لگا وہ واقعی ابدیدہ تھے۔ اب یہ کیا بات تھی کہ وہ کیا بات کس بات سے وہ پریشان تھے؟ گواہی تو انہوں نے یہ دینی ہے نا کہ میں نے اللہ کا پیغام سب تک پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے تو کما حق وہ پیغام پہنچایا تھا، حتیٰ کہ اتنی محنت سے پہنچایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ لوگ ایمان نہیں لاتے، اتنی محنت سے پہنچا رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری جو ایک ہی حج کیا، انہوں نے حج کے جو آخری خطبہ تھا اس میں پوچھا کہ کیا حل بلغت، کہ کیا میں نے تم پر پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا تھا کہ نعم اشہد، ہم نے، ہاں جی آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف پوچھا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پہنچا دیا۔ تو انہوں نے تو وہی، نبی نے تو وہی گواہی دینی ہوتی ہے کہ جی میں نے جو اللہ آپ کا پیغام تھا اس امت تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ جو سورہ بقرہ کی آیت میں ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ وہاں آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو ہوگی بات کہ رسول گواہی دے، کے لیے یہاں ہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے نا تاکہ تم گواہی دو۔ اب ہم نے کیا گواہی دینی ہے؟ ہم نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے جو رسول سے میسیج لیا تھا وہ ہم نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو موجود تھے ان سے کہا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ اب ہم لوگ جب مکہ جاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو آپ عبادات کریں گے وہ 1 لاکھ سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی۔ یہ بات ہمیں پتہ چل گئی تو صحابہ کرام کو تو آبویسلی ہم سے کہیں زیادہ پتہ ہوگی، انہوں نے تو ڈائریکٹ سنا تھا نبی علیہ السلام۔ لیکن صحابہ کرام نے وہ وہاں نہیں رکے، مکہ مدینہ میں بہت کم صحابیہ کی وہ خبریں ملتی ہیں، وہاں گئے ہیں، جاتے رہے ہیں، اس میں بھی ان کی کسی اور ملک میں ملی ہے۔ اس کا مطلب وہ تبلیغ کے لیے نکل گئے، دعوت کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے اس کو زیادہ اہم سمجھا کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا اب یہ ہماری ذمہ داری، رسول تو اب نہیں آئیں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری لگی ہے کہ اب باقی انسانیت تک یہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے۔ اس میں ہمارے لیے فکر کا پہلو یہ ہے کہ جو ہمیں میسیج مل جاتا ہے ہم اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی توجہ طلب، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو چلو کچھ نماز پڑھ لی، کچھ کر لی تو شاید ہم اس سے وہ ہو جائیں گے، لیکن بالآخر میں واضح میسیج آئے کہ پھر بھی انسان خسارے میں ہے جب تک کہ وہ آمن و عمل الصالحات کے بعد کیا آتا ہے وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا بھی جب تک اس کا حصہ ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے، اس کے حوالے سے جو پریشانیاں آئیں گی۔ تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کافی نہیں ہے کہ بلکہ یہ گواہی آگے پہنچانا، اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ کے اپنی بصیرت سے کہ یہ امت یہ کام نہیں کرے گی، تو جب مجھ سے تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہنچا دیا تھا، تو اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا، تو یہ ہمارے لیے اس میں توجہ کا پہلو۔ اور گواہیوں کا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ توجہ سے دینی ہے کہ کیا کیا گواہی ہوگی، لیکن یہ ایسی گواہی ہے جس میں ہمارا بھی نام آئے گا، امت کا کہا ہے نا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم۔ بعض نے اس کی یہ کی ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ نے دعوت دی، کہیں گے ہاں جی میں نے پہنچا دی، تو امت کہے گی نہیں پہنچائی، تو گواہی کے لیے ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک یہ بھی تفسیر بعض نے کی ہے، تو پھر وہ پوچھا کہ ہم لوگ کیسے دیں گے؟ کہتے ہم اس لیے دیں گے جی ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، سیدنا نوح نے پوری دعوت دی تھی۔ ایک اس کی تشریح یہ بھی کی ہے، لیکن واضح تشریح اس کی یہی بنتی ہے کہ امت ہم نے بھی گواہی دینا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو آپ کو دعوت مل گئی تھی، یعنی ہم نے رسول کا رسول بن، رسول تو وہ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کا رسول بننا ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے پیغام لے کے ہم تک پہنچایا، ہم نے ان سے لے کے آگے انسانیت کو پہنچانا ہے۔ تو یہ
4 گواہیاں ہوگی، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اور ایک امت نے گواہی دینی ہوگی۔ اچھا 5ویں گواہی جو ہے یہ بھی آپ سب نے پڑھی ہوگی، سورۃ زلزال میں آتا ہے کہ زمین بھی گواہی دے گی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین جو ہے جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، وہ اپنے جو ہے وہ خارج کر دے گی جو اس کے بوجھ ہوں گے، اثقال کہتے ہیں نا بھاری پن کو۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی جو ساری خبریں جو ہے نا، اس کے زمین کے اوپر پشت پر جو بھی عمل ہوا ہوگا وہ زمین وہ بتا دے گی۔ ہم انسان نے اب زمین کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، زمین سے مراد زمین کے اوپر سارا ہی ہے، یہ نہیں ہم کہیں گے ہم نے کارپیٹ بچھا لیا یا گھر بنا لیا ہے، فرسٹ فلور پہ چلے گئے، سب زمین ہی ہے۔ زمین جب اتنے زور سے ہلے گی تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، تو پہاڑ بھی وہ تو اڑ جائیں گے۔ تو یہ بھی وہاں زمین بھی گواہی دے گی کہ جی میری پشت پر اس انسان نے یہ فعل کیا۔ تو ہم اپنے افعال جو کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، یہ سارا جگہ جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں زمین بھی وہ اپنا بیان دے دے گی وہاں پر۔ اس کے بعد 6ٹھی گواہی ہے، اس 6ٹھی گواہی کے بھی 6 مزید حصے ہیں، یعنی وہ جو ہمارے اعضاء اور جوارے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ اعضاء میں ہمارے ہاتھ بھی ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہیں، ہماری زبان بھی ہے، ہمارے کان بھی ہیں، ہماری آنکھ بھی ہے، حتیٰ کہ کھال جو ہے، یہ سب یہ اعضاء جوارے کے میں 6 ہمارے اعضاء ہیں۔ یہ مین کا ذکر کیا ہے، ادروائز تو ہم پڑھتے ہیں کہ جی ہماری آنکھ میں جو اینٹینا ہے وہ بھی ہر ایک کا الگ ہے، ہر بندے کا الگ الگ ریکارڈ ہے، ہمارے یہ بھی تھم بھی امپریشن الگ ہیں۔ اللہ کے پاس پتہ نہیں کون سا ریکارڈ ہوگا، یہ ہمارے پاسورڈ ہوں گے وہاں پر، یا یہی سارا کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک یہ قرآن میں بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے گلے میں بھی لٹکا دیا ہے تمہارا اعمال نامہ۔ تو اور بہت سے ہیں، لیکن یہ جوارے جو ہیں انسان پریشان ہوگا کہ یہ ہاتھ پاؤں جن کا میں بڑا خیال کرتا تھا یہ بھی میرے خلاف گواہی دے رہے۔ زمین سے بھی پوچھا جائے گا نا کیوں گواہی دے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ ان ربک وحالها، رب نے کہا ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو یعنی وہ جو ہے نا وہاں تکلمنا ایدیہم یعنی ہاتھ بھی بولیں گے، کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون جو ہم کسب کرتے ہیں اس کی، وہاں وہ سب یہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ سورہ نور میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ اس دن گواہی دیں گے آپ پر، السنتہم آپ کی زبانیں، وایدیہم آپ کے ہاتھ، وارجلہم اور آپ کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو کچھ سے تم عمل کرتے تھے۔ دیکھتے ہیں الفاظ قرآن کے ہماری اردو سے ملتے جلتے ہیں، یعملون، یکسبون، زبانیں، ہاتھ، پاؤں جو ہے۔ فرمایا حتی اذا جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، سمعہم یعنی یہ کان، وابصارہم بصارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھیں ہیں، وجلودہم ہماری جو جلد ہے، کھالیں ہیں، بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے تھے وہ سب کی گواہی دے۔ تو یہ 6 تو یہ ہمارے اعضاء کی گواہیاں ہو گئیں، اس سے پہلے ہم نے 5 گواہیاں پڑھی۔ شروع میں ہم نے بات کی کہ ایک اللہ کی گواہی ہی کافی ہے، اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی گواہی جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ایک ایک اس کو، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس سے تو اصل میں گواہی تو اس کی ہی کافی ہے اللہ کی، لیکن پھر بھی حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہیں۔ تو یہ بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ جو منظر ہوگا جب وہ گواہیاں ہو رہی ہوں گی تو ہم کہیں بھاگ کے جا نہیں سکیں، اس کے لیے یہی وقت ہے، مہلت عمل ہے، اس میں ہم تیاری کریں۔ اس کے علاوہ حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کی بھی گواہی ہو، القرآن حجت اللہ کا علیک، قرآن یا آپ کے حق میں کرے گا یا آپ کے خلاف کرے گا۔ اب قرآن کا ہم نے حق ادا کیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تدبر تفکر کیا ہوگا، اس کے پیغام آگے پہنچایا ہوگا، اس کے مطابق نظام کا قائم کرنے کی کوشش کی ہوگی، قرآن کا حق ادا کیا ہوگا، تو قرآن ہمارے حق میں انشاءاللہ قبر میں، حشر میں، وہاں تک جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ نہیں اگر قرآن نے بھی ہمارے خلاف گواہی دے دی اور قرآن کا حق ادا نہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، رسول بھی گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، امت قرآن سے بھی بہت دور ہے۔ ہمارے عجم میں تو 80% کی تو ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، جو پہلا حق ہے عین قاف کی، اور عین کی جگہ الف، اور اس کے بعد بھی جو اس کے سارے حقوق تو بعد میں شروع ہوتے ہیں، یہ تو بنیادی چیز ہے نا۔ اس کے بعد اس کو سمجھنا، پھر تدبر تفکر کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کا میسیج، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے ذریعے تبلیغ کرنا، اور اس کا جو ہے
کوشش کرنا کہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر نظام بھی اللہ کا ہو، بینکوں میں بھی اللہ کا نظام ہو، عدالت میں بھی اللہ کا نظام ہو، اسمبلی میں بھی جو قانون پاس ہو وہ اللہ کے اس کے مطابق ہو، اس کے لیے ہر جگہ کوشش کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ توحید بنتی جب ہے، ہم انفرادی معاملات میں تو زیادہ کوئی کر سکتا ہے نا، اجتماعی میں تو جب تک نہیں ہوگی تو پوری توحید تو نہ ہوگی، لا الہ الا اللہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو پھر ہمارا لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بھی تھوڑا پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے نا کہ ہر جگہ اللہ کا نظام۔ تو ایک روزے کے والے سے بھی آتا ہے کہ سیام اور قرآن، روزہ بھی کہے گا کہ جس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور قرآن بھی کہے گا کہ اس نے راتوں کو جاگا اور مجھے پڑھا تلاوت۔ تو یہ سب گواہیاں وہاں ہوں گی، تو ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے ہر چیز، تاکہ اس میں سے ہر گواہی جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے کہ آئندہ کی ہماری جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، لامتناہی ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ سال ہے 1 ارب سال ہے، وہ ہماری صحیح ٹھیک ہو جائے اور اس میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، کہ یہ والی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار دیں تو اصل زندگی ہم اللہ کی اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ یہ ہم توجہ کے لیے تھا، سب باتیں ہمیں پتہ ہیں، صرف دہرائی کے لیے ہوتا ہے، ذرا ہمارے وہ کہتے ہیں نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہ کیا کہتے ہیں فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تذکیر سے یہ باتیں ذرا فریش ہو جاتی ہیں، پھر توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔